ہمارے زوال کی حد کی ایک بہت بڑی نشانی ہے. کہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں؟ آج ملکی اور قومی سطح پر کشمیر کے معاملے میں ہمارا کنسنسس ہے، اجماع ہے. دیکھنا کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھنا کہ بھارت کو جنگ چھیڑنے کا موقع ملے. یہ ہے آپ کے خوف کا عالم، یہ ہے لرزہ براندام ہونے کی کیفیت. اجماع ہے اس پر. گراوٹ کی حد دیکھیے، کسی شے پر اجماع نہیں ہے سوائے دو چیزوں کے، اور دونوں انتہائی گراوٹ کی علامت ہے. حکومت اور اپوزیشن اگر متحد الخیال ہے تو صرف دو چیزوں پر، جن میں سے ایک چیز یہ ہے. کہانیاں ہم سنتے ہیں، سناتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں کہ چند خواتین کی چیخ اور پکار جو ہے وہ محمد ابن قاسم کو لے آئی تھی رحمہ اللہ. آج سینکڑوں خواتین کی چیخیں یہاں پہنچ رہی ہیں. اسی لیے ہندوستان کے لوگوں نے اپنا خون دے کر ہمیں آزادی دلوائی تھی. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، پہلی مرتبہ جب بھارت گیا ہوں میں 33 برس بعد سن 47 میں بارڈر کراس کیا تھا سلیمان کی ہیڈ ورکس پر، اور پھر سن 80 میں پہلی مرتبہ بارڈر کراس کیا واگا پر. علی گڑھ کے مسلمانوں نے مجھ سے کہا، آپ نہیں اندازہ کر سکتے کس طرح میرا کلیجہ شک ہوا ہے ان کی بات سن کر، کہ سن 71 تک ہمارا یہ خیال تھا کہ پاکستان ہمارا محافظ ہے. اب ہم یہ سمجھتے ہیں پاکستان تو اپنی حفاظت کر لے تو بڑی بات ہے. ہمیں اپنی حفاظت خود کرنی ہے. بھیڑوں بکریوں کی طرح اب نہیں مریں گے، مار کر مریں. بہرحال صورت اس وقت یہ ہے، مجاہد اول سے لے کر مجاہد آخر تک سب سے بڑھ کر جنگ سے گھبرانے والے مجاہد اول ہیں. ان کی ساری مجاہدانہ تقریریں حمام منصورہ نسیم منسیہ، احتیاط احتیاط احتیاط. مجاہد آخر قاضی حسین احمد صاحب حال یہ کہ ایک ہی سانس میں دو باتیں کریں گے، قتال کی بھی جنگ کی بھی. وہ جو کانفرنس ہوئی تھی کشمیر کانفرنس، اسی کا یہ پیڈ لیے بیٹھا ہوں، آزاد کشمیر کی حکومت کے تحت قتال اور جنگ کی بات کر کے آخری بات یہ کہ انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے نہ آدمیوں کی، بس پیسے کی ضرورت ہے. سیاست دانوں کی یہ ضرورت ہے. عہد حاضر کی ڈپلومیسی کا یہ تقاضا ہے کہ ادھر رخ کریں گے تو جہاد اور قتال، ادھر رخ کریں گے تو ہم حکومت کے ساتھ ہیں، حکومت کی بات صحیح ہے، پالیسی درست ہے. پبلک میں آئیں گے حکومت پر تنقید. لیکن میں اس وقت حکومت یا اپوزیشن کے حوالے سے بات نہیں کر رہا. میری اپنی رائے بھی یہی ہے کہ واقعتاً حالات ایسے ہیں، صورت واقعہ ہے، ریئلزم ہے. حقائق کو دیکھیے. ابھی 3 دن ہمارے ہاں جو سیمینار رہا دعوت رجوع القرآن پر، ایک ہندی بھارتی عالم دین ایسی بات کہہ گئے، مولانا اخلاق حسین قاسمی، اپنے گھر کا فساد دور نہیں ہوتا اور دوسروں سے جہاد کی باتیں کرتے ہو. بتائیے اس سے زیادہ بلیغ جملہ کوئی ہوگا؟ کیا حال کراچی میں ہے، کیا حیدرآباد میں ہے، کیا تمہاری محاذ آرائیاں ہیں، کیا سندھ کے اندر ایک لاوا ہے؟ جہاد جہاد جہاد. گھر کا فساد دور نہیں ہو رہا. ہاں یکجہتی ہوتی، اس قوم کے اندر اتحاد ہوتا، یہاں حقیقتاً لوگوں کی نمائندہ حکومت ہوتی جس سے معلوم ہوتا کہ عوام ہمارے پیچھے ہیں، پھر یقیناً کوئی لیاقت علی پھر مکہ دکھاتا اور اس مکے کو دنیا کے اندر سمجھا جاتا کہ ہاں یہ مکہ مکہ ہے. لیکن حالات، اپنا گھر تلپٹ ہے، شیرازہ بکھرا ہوا ہے، بدترین صورتحال ہے. یہ واقعیت سامنے رکھیے. میں اس وقت سیاسی تقریر نہیں کر رہا، قومی سطح پر بات کر رہا ہوں. رائے میری بھی یہی ہے کہ کوئی ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے کہ ہندوستان کو جواب ملے جنگ کا. ہاں جنگ مسلط ہو جائے پھر معاملہ بالکل اور ہے. پھر وہ دفاعی جنگ، اس کے اندر تو اللہ تعالیٰ کی وہ نصرت
ہر وقت شامل حال ہو، اور ہمیں اپنے ایک ایک گھر کو مورچہ بنا کر لڑنا ہے۔ لیکن یہ کہ کوئی ایسی بات جس سے کہ جنگ شروع ہو جائے، اس وقت میں اس کا تذکرہ نہ کسی پر تنقید کے لیے کر رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں کہ یہ صورتحال ہے قوم کی، قوم کا حال یہ۔ اور ریئلزم کے حوالے سے بیان کر دوں، صحابہ کے دور میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسی سورہ توبہ کی جس کی اکثر آیات میں نے اس وقت پڑھی ہیں، اکثر آیات جو پڑھی ہیں اسی سورہ مبارکہ کی ہیں، آیت نمبر 65 میں فرمایا، مسلمانوں تم میں سے ایک 10 پر بھاری رہے گا، یا کم سے کم 5 پر بھاری رہے گا، اس لیے کہ ان کے پاس علم نہیں، ایمان نہیں۔ علم بہت بڑی طاقت ہے، ایمان سب سے بڑی قوت ہے۔ لیکن آیت 66 میں فرما دیا، الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا۔ یہ تو دور نبوی میں فرق واقع ہو چکا، یہ آیت کو 4 صدیوں بعد کی نازل شدہ تو نہیں ہے، نزول قرآن کی تکمیل تو حیات نبوی میں ہو چکی ہے علی صاحب الصلاۃ والسلام۔ اے مسلمانوں، اب اللہ نے تم پر تخفیف کر دی ہے، اس کے علم میں ہے کہ اب تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو چکی۔ کیوں ہو چکی؟ یہ نہیں کہ وہ سابقون الاولون کمزور ہو گئے تھے، نہیں، جو نئے لوگ حلقہ ایمان میں داخل ہوئے تھے ابھی ان کی تربیت نہیں ہوئی تھی، لہذا اوسط گر گیا۔ ان میں سے ہر ایک اسی مقام پر ہے، ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی میں کوئی کمی نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ لیکن اب جو کثیر تعداد میں لوگ آئے ہیں ابھی ان کی تربیت تو اس درجے کی نہیں ہوئی، لہذا اوسط گر گیا ہے۔ اب یہ کہ 1 اور 2 کی نسبت، تو ان حقائق کے اعتبار سے صحیح بات وہی ہے، لیکن یہ ایک انڈیکس تو ہے نا، ہم کہاں ہیں اس وقت کہ اتحاد اگر ہے، اتفاق رائے ہے تو اس مسئلے پر بہت عرصے کے بعد اب ان کے دیکھنے کو آنکھیں ترستیاں ہیں، وہ ترستی ہوئی آنکھوں کو اتفاق کی کوئی بات نظر آئی تو یہ نظر آئی۔ اور اسی کے ساتھ ایک رخ اور بھی ہے، وہ ہماری دینی اور اخلاقی گراوٹ کا ایک ثبوت ہے۔ یہ تو ہماری قومی قوت، عسکری قوت کا جو ہے ایک انڈیکس ہے، اور وہ ہے دینی اور اخلاقی۔ ایک ہی شے ہوئی ہے ابھی تک جس پر کہ ہماری پارلیمنٹ میں حکومت اور اپوزیشن کا اتفاق ہوا، اور وہ کیا کہ خواتین کی جو سیٹیں بالخصوص بنائی گئی تھیں، جن کی اب مدت ختم ہو رہی ہے دستور میں، ان کو برقرار رکھا جائے۔ ہماری منافقت کا یہ حال ہے کہ ایک طرف عورت کی وزارت عظمیٰ کے خلاف جھاگ نکلیں گے منہ سے اور تقریریں ہوں گی اور گفتگویں ہوں گی، دوسری طرف پارلیمنٹ میں ان کی سیٹس جو ہیں کوئی کہنے کی جرات نہیں کرتا کہ یہ اسلام کے خلاف ہے۔ ایک شخص کو کم سے کم یہ اعتراف کرنے کی توفیق ہوئی، میں اس کا کریڈٹ دینا چاہتا ہوں، لیکن اسی کریڈٹ میں انتہائی ڈسکریڈٹ، گھناؤنا ڈسکریڈٹ مضمر ہے۔ مولانا سمیع الحق صاحب نے کہا اگرچہ ہم اسے اسلام کے خلاف سمجھتے ہیں، لیکن پارلیمنٹ میں ہم اس کی تائید کریں گے کہ یہ سیٹیں برقرار رہنی چاہیے، جو کفر اسکابہ برخیزت کجا ماند مسلمانی۔ یہ ہے انڈیکس ہمارے حال کا، اس سے زیادہ میں مرثیہ کہنا نہیں چاہتا۔ اب ذرا آگے چلیے۔